ہر معاملے میں ہم آگے، تیاری، لاکھوں خرچہ، لیکن جب رمضان المبارک بھی ایک بہت اہم ترین عبادتوں کا سیزن ہے، اس کے لیے تیاری بالکل مخفوض. ایسے آتے ہیں چاند رات میں گویا کہ کسی سرنگ سے نکل کے کیا ہے چونٹیاں جمع ہو گئی ہیں. پہلی رات، اس سے پہلے پھر شب برات کو نکلتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے پھر شب معراج کو نکلتے ہیں اسی سرنگ سے، پھر اس کے بعد کہاں غائب ہو جاتے ہیں یہ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکی، یا سی آئی ڈی پتہ لگا سکی، یا پولیس پتہ لگا سکی. مسلمان ارکان اسلام کو ادا کرتا ہے، وہ سب مسلمان ہیں، لیکن جو باطنی طور پر اللہ ایک ہے مان کے اس کی تابع داری کرتا ہے وہ مومن ہے. آج ہمارے مسلمان اتنے علم سے دور ہو گئے، بڑے پکے سچے مسلمان بھائی. نماز معلوم نہیں ہم کو کسے بولتے، کس چڑیا کا نام ہے. ہم کو شب برات والی 100 رکعت والی نماز معلوم ہے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں معلوم. پھر بھی انہیں کون پکا سچا مسلمان، اس کے نکاح میں بیوی اور تمام ارکان اس کے مسلمان کی حیثیت سے، مرے تو قبرستان میں دفن. کہاں جی، اس نے تو مسلمانیت کے ظاہری ارکان بھی پورے نہیں کیے. ایمان کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، لیکن اسلام کا معاملہ تو ظاہر میں ہے کہ جب ظاہری طور پر عمل نہیں ہے تو پھر معاشرہ کیسے مانے؟ رمضان کا جو معاملہ نمازوں کا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اگر ہم پورے سال وہی نمازوں کا حال، مسجدوں کا حال بنا لیں تو اتنا کافی ہے ہندوستان کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے. کوئی کالج نہیں چاہیے، کوئی بڑے بڑے تمہارے الگ الگ اسکیمز نہیں چاہیے تمہارے لیے، کبھی کبھی بڑے بڑے لائرز نہیں چاہیے، بڑے بڑے جج نہیں چاہیے تمہارے اندر، بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں چاہیے، بڑے بڑے انجینئر نہیں چاہیے. خالی اسلام کے پیروکار بنو، کم از کم مومن نہیں اسلامیات پر عمل کرنے والے ہی بن جاؤ. 30 کروڑ کے لوگ تو اللہ کی قسم ہندوستان تبدیل ہو جائے. فمن اقامها فقد اقام الدین فمن ہدمها فقد ہدم الدین. فرمایا کہ جو اس کو گرا دیا، گویا کہ اس نے کیا ہے پورے اسلام کو گرا دیا. جو اس کو قائم کر دیا اس نے پورے اسلام کو قائم کر دیا. وہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. ان کے اور ہمارے درمیان عہد فرق ہی کیا ہے؟ نماز کا ہے. ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو تو مان لو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں غیروں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پجاریوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں درگاہوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ولیوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں وزارتوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں وزیروں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہر مالدار کے پاس، اور بھیک مانگتے تھکتے نہیں ہیں کہ آپ ہوں گے، آپ رکھیں گے دل، آپ چاہیں گے یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اللہ کی قسم یہ ایمان نہیں. اے خواتین اسلام، اللہ سے ڈرو. خالی کچن میں زندگی گزارنے کا نام مومنات نہیں ہے. مومنات وہ ہیں جو سمیہ کی یادگار تازہ کر دے. ہے کوئی ایسا ایماندار، ایسا ایمان والی عورت؟ ایمان تو یہ ہوتا ہے. 4 کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں درگاہ میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہ تعویذ دیں گے، بچہ مرد بچہ ہوگا. ارے بدبخت، 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ اس کے 3 بیٹیاں، اس کی 4 بیٹیاں، اس کی 5 بیٹیاں، اس کی 6 بیٹیاں. کون درگاہ کا بابا ہے، کون فقیر بابا ہے جو ان تقدیروں کو بدل سکتا ہے؟ لیکن تم ان سب کو مانتے ہوئے کہتے ہو کہ ایمان ہے. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو رمضان تک پہنچائے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو وہاں تک پہنچائے. اور رب العالمین گزشتہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قرب چاہتے ہیں، تقرب الہی کے اعتبار سے جو لوگ نیک اعمال کی تمنا رکھتے ہیں، نیتیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں پر بھی ثواب عطا کرے. حاضرین، اصل یہ سب سے اہم ترین سیزن موقع ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، انسان سیزن سے پہلے تیاری کرتا ہے. ٹھنڈکالا آتا ہے تو اس سے پہلے موٹے کپڑے، موسم گرما آتا ہے تو اس سے پہلے اس کے لحاظ سے آپ اپنے مزاج کو تبدیل کرتے ہیں. اسی طرح تاجر اپنے اعتبار سے تیاری کرتا ہے. خریداری کا زمانہ آتا ہے تو اسٹاک لے کے رکھتا ہے. معمولی چیزوں پر ہر کوئی اپنے اعتبار سے تیاری کرتا ہے سیزن کے موقع پر. اگر اس سیزن کے موقع پر کوئی تیاری نہیں کرتا تو ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں، ہم اسے بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی سب سے بہتر زمانہ تھا تیرے لیے لیکن تو نے کچھ تیاری نہیں کی. ہاں، شادیوں کا موسم آتا ہے تو یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شادی خانے سنوار لیے جاتے ہیں. ارے بکنگ نہیں ملے گی جی، جلدی بکنگ کرو، عید کے بعد رمضان کے بعد شادیوں کا زمانہ ہے. ہاں، فلاں شادی خانے میں بکنگ نہیں ملے گی، بکنگ کرو. کتنے لاکھ؟ 5 لاکھ پرواہ نہیں دیتا ہوں، 10 لاکھ دین دے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، میری بیٹے کی شادی وہاں چھونا. ہاں، ہر معاملے میں ہم آگے، تیاری، لاکھوں خرچہ. لیکن جب رمضان المبارک بھی ایک بہت اہم ترین عبادتوں کا سیزن ہے، اس کے لیے تیاری بالکل مخفوض. ایسے آتے ہیں چاند رات میں گویا کہ کسی سرنگ سے نکل کے کیا ہے، چونٹیاں جمع ہو گئی ہیں. پہلی رات، اس سے پہلے پھر شب برات کو نکلتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے پھر شب معراج کو نکلتے ہیں اسی سرنگ سے. پھر اس کے بعد کہاں غائب ہو جاتے ہیں.
یہ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکی، یا سی آئی ڈی پتہ لگا سکی، یا پولیس پتہ لگا سکی. آج تک اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ یہ اچانک لوگ کہاں سے آتے ہیں. جو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں ان کو چپلوں کے پاس بھی جگہ نہیں ملتی. ہاں، لیکن وہ صرف ایک سیزن ہے، ایک دو وقت کے لیے ہے، پھر مدھم ہو جاتا ہے معاملہ. پھر آخری زمانے میں 27 ختم کی رات نام سے مشہور کر کے رکھیں. کیا کیا ایجادات ہیں، کیا کیا بدعات و خرافات ہیں جو ہم نے پیدا کر لیے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اگر اگلے سال زندہ رہے تو پھر ملاقات کریں گے شب برات یا معراج میں. اس کے علاوہ ہم کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. تو یاد رکھیے اس سلسلے میں یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے، مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے. مسلمان کی حیثیت سے 24 آورز کا مسلمان چاہیے، رب العالمین کو مسجد کا مسلمان نہیں. اسی لیے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، حالانکہ تم فرما برداری کی حالت میں رہو. یعنی تم ہمیشہ فرما بردار رہو. بچہ مرے گا، کہولت کی عمر کا مرے گا، نوجوان مرے گا، شادی کے دن مرے گا، مرنے کی کوئی ڈیٹ اور ٹائم متعین نہیں ہے. جیسے مرنے کی کوئی ڈیٹ اور ٹائم متعین نہیں ہے، ویسے ہی تم ہمیشہ مسلمان رہو. موت نہ آئے الا یہ کہ تم حالت فرما برداری میں رہو کا معنی یہ ہے کہ جیسے موت آنے کا ٹائم مقرر نہیں ہے، ویسے تم ایک وقت مقررہ پر ایمانی حالت میں نہ رہو، بلکہ ہمیشہ ایمان کی حالت میں رہو، ہمیشہ مسلمان رہو، ہمیشہ حالت فرما برداری میں رہو. تمہارے خیرات ہو یا دن ہو، یا نجی محفل ہو، یا زندگی تمہاری اپنے اندر کی ہو، کمرے کی ہو، جلوت کی ہو، خلوت کی ہو، ہر معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں رہو، تاکہ موت جب بھی آئے تم حالت فرما برداری میں اٹھا لیے جاؤ. تو یاد رکھیے اس مسلمانیت کے ساتھ 11 مہینے تو ایک بندہ زندگی گزارا، لیکن اب دراصل رمضان المبارک آیا ہے. پہلے 11 مہینے حلال حرام کو دیکھ کے چلتا رہا، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے. لیکن اس ایک مہینے میں اللہ نے چند حلال چیزیں بھی حرام کر دی تاکہ پریکٹس دوبارہ ہو جائے. کھانا حلال، دن کے وقت نہ کھاؤ، پینا حلال، دن کے وقت نہ پینا، بیوی کے ساتھ رہنا حلال، لیکن دن کے وقت صحبت نہیں. یہ تمام چیزیں حرام کر کے گویا کہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ یہ ٹریننگ کے محفل میں حلال تو کم از کم تمہارے اندر آنا ہی چاہیے. تو تیاری اس میں دوبالا ہے، لیکن کل مہینے کے اندر آپ اپنے اندر نفسانی خواہشات کو، اللہ کی فرما برداری کو کس حیثیت سے اوپر لے کے جانا ہے، اور کن کے لیے رب العالمین نے جنت کے انعامات رکھے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں رب العالمین نے صفات گنا دی ہے. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو 10 صفات بیان کیے ہیں مسلمانوں کے، ان پر مکمل ہم کاربند ہوں اور اس معاملے میں سوچیں کہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. رمضان میں تو تیاری کر لے. تو میں نے عنوان باندھا کہ جنت کن کے لیے ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے تیاری کے پس منظر میں کن کے لیے جنت ہے. اور آج ہمارے لیے موقع آ رہا ہے، 10 دن بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور شاید جہاں تک میرا خیال پڑتا ہے 1 جمعہ اور باقی ہے رمضان المبارک سے پہلے. شاید اس وقت بھی مجھے کچھ بولنے کی توفیق مل جائے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 یاد رکھ لینا چاہیے ہمیشہ، جس میں رب العالمین نے ان 10 صفات پر گفتگو کی ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یہاں پر ہر ایک الگ الگ موقع، مردوں کا صیغہ الگ،
عورتوں کا صیغہ الگ. حالانکہ قرآن میں یہ اسلوب نہیں دیکھیں گے، زیادہ تر مردوں کا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے شراب، جوا، پھانسی کے تیر. مسئلہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حلال ہو گیا؟ نہیں، مردوں کے پس منظر میں، مردوں کے تابع داری میں عورتیں آ گئی خود بخود. صیغے عموماً یا ایھا الذین آمنوا کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب الگ سے مسلمین، الگ سے مسلمات، مومنین، مومنات، قانتین، قانتات، صادقین، صادقات، صابرین، صابرات، خاشعین، خاشعات، والمتصدقین، والمتصدقات، والصائمین، والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. الگ 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 ہر صیغہ عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے. دوسری بات، ازواج مطہرات کی طرف سے یہ حدیث آتی ہے، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یا بعض مرتبہ شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں صیغہ زیادہ تر مردوں سے ہی خطاب ہے، ہم عورتوں کا ذکر ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے مردوں عورتوں کے صیغے کو ایک ساتھ استعمال کیا. اور خاص طور پر ترمذی کی ایک اور روایت میں، جس میں ازواج مطہرات میں ام سلمہ کی روایت آئی ہے رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، مردوں کے کئی خطابات ہیں لیکن قرآن میں عورتوں کے خطابات نہیں ہیں. پھر میں نے سنا ایک مرتبہ منبر رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. میں نے حجرے سے کان لگا دیا. گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حجرات نبوی جو تھے مسجد نبوی سے اتنے متصل تھے کہ اگر وہاں پر آواز بلند کی جائے تو حجرے میں سنے آتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا دیا، اور جب یہ آیت سنی خوشی سے کھل اٹھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو میں نے پوچھا ویسے ہی رب العالمین نے صیغے الگ کر کے مردوں عورتوں کے خطاب کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ شوق ذوق ہوتا تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا. اچھا، فرمایا کیا؟ فرمایا کہ یہ 10 صفات والوں کے لیے ہم نے جنت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ 10 صفات کون سے ہیں؟ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں. سوال یہ ہے، مسلمان مومن نہیں ہے، مومن مسلمان نہیں ہے، پھر الگ الگ کیا ہے؟ دونوں کا الگ ذکر کیا ہے؟ قرآن سے سوال کرو. قرآن کا جواب آتا ہے کہ نہیں جی، فرق ہے. تم ہر مسلمان کو ایمان والا سمجھتے ہو، ہر ایمان والے کو مسلمان سمجھتے ہو، ان دونوں میں باریک فرق ہے جو عوام نہیں کر پاتی. اسی لیے نام نہاد مسلمان، منافق ٹائپ مسلمان، حرام کاری کرنے والے مسلمان، کلین شیو مسلمان، سود کھانے والے مسلمان، ہاں اپنی منمانی کرنے والے مسلمان، سب ایک ہیں کئی کے نظروں میں. بھائی مسلمان بھائی کیا بھی رندے، کون سینی ایکٹر مسلمان بھائی انہیں ہمارا ہونے. اچھا، سینی ایکٹر مسلمان اور تمہارا اپنا زانی زنار، اور مسلمان بھائی انہیں بہت اچھی ڈانسر نہیں تھی لیکن مسلمان تھی، انہیں کیا کہتے محبت تھی، ہمیں مسلمان بول کرتے تھے، اس سے محبت. ہاں، یہ مسلمان کا جو معاملہ ہے نا، بدکاری کرنے والا، ارے مسلمان ہے جی، ہم کو بڑی محبت ہے اس سے، خواہ اسلام کا ستیہ ناش کر دے، اس کی طرف سے اسلام بدنام ہو جائے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مسلمان بھائی انہیں. ایسا نہیں بولنا چاہیے اسے. اچھا، تو مسلمان ہونے کا مطلب مومن ہو جاتا ہے کیا؟
مسلمان ہونے کا مطلب معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے کیا؟ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان الگ اور کتاب مومنین الگ. اب اس کی اور زیادہ تشریح آپ جائیے سورہ حجرات کے اندر فرق. قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی لوگ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ایمان لائے. قل، آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ارے بدبختو تم ایمان ہی نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو یہ کہ ہم مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیے. گویا کہ اللہ نے ان کی مسلمانیت میں تردید کیا ہے ان کے ایمان کی. مسلمان تو ہوئے ہیں، وہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے اعتبار سے ابھی ان کے دل میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا. اسی طرح یاد رکھو مسلمانیت کے اندر ہر وہ منافق بھی شامل ہوگا جو ظاہری طور پر عبادات اسلامیہ، رسومات اسلامیہ ادا کرتا ہو. اسی لیے عبداللہ ابن ابی کو کافر نہیں کہا گیا اس کی زندگی میں، حالانکہ معلوم تھا وہ پکا منافق ہے، بلکہ منافق نہیں، منافقوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازشیں پرویا کرتا تھا، لیکن جب مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ کے لیے بھی گئے تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے؟ کہا کہ اللہ نے ابھی نہیں روکا ہے مجھے. پڑھانے کے بعد آیت اتری استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. آپ استغفار کرو یا نہ کرو، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو رب قبول کرنے والا نہیں ہے. ان منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے، انہیں جہنم ہی جہنم ٹھکانا ہے. تو یاد رکھیے مسلمانیت پہلا درجہ ہے میرے بھائی. اس مسلمانیت کے اندر جب تک صدق، اس مسلمانیت کے اندر جب تک عمل، اس مسلمانیت کے اندر جب تک ایمان اندر راسخ نہیں ہوگا وہ مومن شمار نہیں ہوگا. اور مسلمان وہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ارکان اسلام کو ادا کرتا ہے، وہ سب مسلمان ہیں. لیکن جو باطنی طور پر اللہ ایک ہے مان کے اس کی تابعداری کرتا ہے وہ مومن ہے. تو اس حیثیت سے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور مؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. ہر +2 کرنے والا 10th پاس ہوگا، لیکن ہر 10th پاس والا +2 کرنا ضروری نہیں ہے. یہ پہلا درجہ ہے. اس درجے پہ قائم رہیں گے، عمل کریں گے، ایمان اپنے اندر لائیں گے، راسخ بٹھائیں گے، بالتصدیق اس پر دل سے مانیں گے، انقیاد پیدا ہوگا، تب جا کے وہ مومن بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ بندے جو مسلمانیت کے دائرے سے پار ہو کے آگے چلے اور اپنے آپ کو مومن بھی بنائے کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات کے مسلمان بھی ہوں گے، پھر اس کے ساتھ یہ مومن بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانیت سے آگے عروج عطا کرے کہ ہم مومن اور مومنات میں شمار ہوں، ہماری عورتیں مومنات بنے. مسلمات سے آگے کا درجہ ہے. اور مفسرین ایک اور نقطے کی بات علمی طور پر بتائیں، یہ ذرا علمی ہے. جو لوگ آ کے سونا ہے خطبے میں ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو لوگ واقعتاً سننے کے لیے آتے ہیں یہ علم کی چند پوائنٹ اس واسطے دیتا ہوں تاکہ عوام بھی علم کے شائق بنے، عوام بھی علم کا ذوق شوق رکھے. کہ یاد رکھو جہاں کہیں مسلمان کا لفظ آیا وہاں مومن بھی مراد ہوتے ہیں، جہاں مومن کا لفظ آیا وہاں مسلم بھی مراد ہوتے ہیں. قرآن میں ایسا ہی ذکر ہے. ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں اسلام سے مراد ایمان نہیں ہے کیا؟ ایمان بھی ہے. تو جہاں کہیں بھی اسلام اکیلا آئے گا وہاں ایمان مراد ہوگا ساتھ میں مل کے، جہاں کہیں ایمان آئے گا وہاں اسلام بھی مراد ہوگا ساتھ میں مل کے. ہاں
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ مومن ہے تو مومن ہے تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ مسلمان بھی ہے. مسلمان ہے تو مومن نہیں ہے کیا؟ مومن بھی ہے. تو اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ تفسیری نکات کے اندر جب تم قرآن پڑھو گے، قرآن میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کا ذکر مجرد آئے اکیلا، وہاں اسلام ایمان مراد ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر مجرد اکیلا آئے وہاں ایمان اور اسلام مراد ہوتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے اکیلے میں آئے تو ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مترادف، سیمیننس اور سیم الفاظ ہوتے ہیں. لیکن جہاں ایک ہی وقت میں دونوں آئے وہاں ڈیفرنٹ مراد ہوتا ہے. جیسا کہ اس آیت میں نے ذکر کیا سورہ حجرات میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہوئے، ہم ایمان لائے. کہا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کیا ہے؟ ابھی اسلام میں داخل ہوئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا. ایک ہی جگہ ایک ہی آیت میں ایمان اور اسلام کا لفظ آئے گا تو اسلام سے مراد ظاہری عمل ہوگا، ایمان سے مراد باطنی ایمان غیب ہوگا. الگ الگ آئے گا تو دونوں مراد ہوں گے. یاد رکھو یہ تفسیری نقطہ ہے. قرآن اور حدیث میں بھی آپ دیکھیے، حدیث جبرائیل میں مل اسلام مل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ذکر کیا. لیکن جہاں کہیں ایمان کا ذکر کیا اکیلا وہاں اسلام میں مراد ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کہے تو صحیح بات کہے، خیر کہے، ورنہ خاموش رہے. یہاں مومن مسلم دونوں مراد ہے. تو بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ایمان الگ ذکر کریں گے تو وہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمانیات کے 6 ارکان مراد ہوں گے جو دل کے اندر کے معاملات ہیں، جو دکھنے میں نظر نہیں آتے. اسلام الگ سے مراد لیے جائیں تو ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہ ظاہری طور پر جو اسلامیات کے ارکان ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتین، اس کا اقرار کرنا ہوگا. جو اس کا اقرار کرے گا ظاہر میں وہ مسلمان ہے، اس کے باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر وہ باطنی طور پر منافق ہے لیکن ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرتا ہے تو پبلک میں، معاشرے میں وہ مسلمان کہلائے گا، خواہ وہ باطنی طور پر اسلام نہیں لایا، باطنی طور پر وہ ایمان کا تابعدار نہیں ہے، لیکن جو باطنی طور پر ہے اور ظاہری طور پر کہتا ہے بلکہ دکھاتا ہے عمل سے، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تو پھر معاشرے میں وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا. مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا. یہ اصول اللہ کے دور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین بھی جانتے تھے. اسی واسطے عبداللہ بن ابی دل میں ایمان نہیں تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. معلوم تھا نماز نہیں پڑھے گا پھر تو مسلمان نہیں مانا جائے گا. آج ہمارے مسلمان اتنے علم سے دور ہو گئے، بڑے پکے سچے مسلمان بھائی. نماز معلوم نہیں ہم کو کسے بولتے، کس چڑیا کا نام ہے. ہم کو شب برات والی 100 رکعت والی نماز معلوم ہے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں معلوم. پھر بھی انہیں کون پکا سچا مسلمان، اس کے نکاح میں بیوی اور تمام ارکان اس کے مسلمان کی حیثیت سے، مرے تو قبرستان میں دفن. کہاں جی، اس نے تو مسلمانیت کے ظاہری ارکان بھی پورے نہیں کیے، تو پھر مسلمان کہاں سے کہلائے؟ ایمان کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، لیکن اسلام کا معاملہ تو ظاہر میں ہے کہ جب ظاہری طور پر عمل نہیں ہے تو پھر معاشرہ کیسے مانے؟ یاد رکھو یہ بنیادی چیز ہے جو ہم بھول گئے. اسلام کے ظاہری ارکان کو بھی ہم ادا نہیں کرتے. ایمان تو پھر دور ہے.
اللہ ہی کیا ہے حفاظت کرنے والا ہے ہماری. ایسے مسلمان کروڑوں کے ہیں ماشاء اللہ ہندوستان میں. 14%، 40-50 کروڑ. مردم شماری کے اعتبار سے 20-30 کروڑ تو خود ہی آ جاتے ہیں، لیکن ایک پتا ہلانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے. ہاں، منہ کھول کے ایک زبان سے ایک لفظ بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اللہ نے ایسے گرا دیا. ورنہ تو کیا ہے بھائی، 40-50 کروڑ معمولی بات ہے. ہاں، ارے سکھ 2% ہیں جی، 2%. آج دیکھو پوری دلی کو کیا کیے ہوئے ہیں، پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اور معاملہ پیٹ کا ہے. کسانوں کا معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے جی؟ پیٹ سے. اس پیٹ کے لیے جب قانون صحیح نہیں بنا، گورنمنٹ سے مقابلے پہ آئے، اور وہ مقابلہ جو گورنمنٹ میں ہی جائز ہے، ایسا کوئی ان کو نہیں دکھا سکتا کہ وہ دہشت گرد بن گئے ہیں، وہ فلاں بن گئے ہیں. لیکن کسانوں کا معاملے کو ایک جٹ ہو کر سکھ، عیسائی اور اسی طرح وہاں کے لوگ تمام کے تمام کھڑے ہو کے پوری پارلیمنٹ کو پریشان کر کے رکھ دیا. ہمارے پیٹ کا نہیں، ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ آیا، لیکن کبھی ہم متحد ہو کے 1 کروڑ جمع نہیں ہو سکے. خاک ہے ہم مسلمانیت. ہم نے کبھی کیا یہ؟ ہمارے اندر کبھی اٹھا ہے مضمون؟ ہم نے کوئی تبدیلی چاہیے آج تک؟ کتنے قوانین توڑے جا رہے ہیں، مساجد کو منادر میں تبدیل، اور اسی طرح کتنے ہمارے مساجد کے اندر ابھی کارروائیاں شروع، اور ہمارے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی ہم اللہ اللہ خیر صلی اللہ متنجن مرغ مسلم کھاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانیت بھی نہیں ہے بھائی. مسلمان بھی کم از کم ہوتے نا، جمعہ کی طرح جمع ہوتے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی. پھر تو وہی کافی تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا آتی اور ہم سب کے لیے کافی ہو جاتی. کہاں ہے کہ مسلمانیت؟ اسلام کے ظاہری اعمال پہ ہم متفق نہیں ہیں. رمضان کا جو معاملہ نمازوں کا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اگر ہم پورے سال وہی نمازوں کا حال، مسجدوں کا حال بنا لیں تو اتنا کافی ہے ہندوستان کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے. کوئی کالج نہیں چاہیے، کوئی بڑے بڑے تمہارے الگ الگ اسکیمز نہیں چاہیے تمہارے لیے، کبھی کبھی بڑے بڑے لائرز نہیں چاہیے، بڑے بڑے جج نہیں چاہیے تمہارے اندر، بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں چاہیے، بڑے بڑے انجینئر نہیں چاہیے. خالی اسلام کے پیروکار بنو، کم از کم مومن نہیں، اسلامیات پر عمل کرنے والے ہی بن جاؤ. 30 کروڑ کے لوگ تو اللہ کی قسم ہندوستان تبدیل ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھ سے پوچھو میرے گریبان کو پکڑ لینا، اگر یہ لوگ تبدیل ہونے کے بعد بھی اللہ کی رحمت نہ آئے تو. میں سوچ رہا تھا گزشتہ کئی دنوں سے، جب بھی یہ کسانوں کے لیے ان پر آنسو گیس چھوڑے جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے سیمنٹ کے پل رکھے جا رہے ہیں، پوری دلی کے بارڈرز کلوز کر دیے گئے، روز ایک کوئی نہ کوئی مرتا ہے. عدم تشدد کے بغیر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارے کسانوں کی مانگ پوری کی جائے. ارے ہم نے اسلام کے لیے کبھی ایک کو قربان نہیں کیا، یہ پیٹ کے لیے ہر دن ایک ایک کو قربان کرتے جا رہے ہیں. اتنا بھی نہیں ہے ہمارے اندر غیرت. شریعت میں کیا ہے؟ ہماری گورنمنٹ نے مداخلت کی، ہم خاموش ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیے. طلاق کے مسئلے میں مداخلت کی، خاموش ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیے. مساجدیں گرا دی گئی، خاموش ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیے گئے. منادر بنا دیے گئے، خاموش ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیے گئے. ابھی ایک دوسری مسجد پہ لا قانون ڈالا گیا ہے، پتہ نہیں کب ہاتھ سے نکل جائے، خاموش ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیے. ہمارے کھانے پینے شادیوں میں کوئی فرق آیا؟ ہمارے نام نہاد مسلمانوں پر کوئی دھبا آیا؟ ہم نے کوئی کام کیا؟ راتوں کی نیندیں اڑی؟ سوچے ہم نے کہ کیا کر رہے ہیں ہم؟
تعداد کہائی کی تعداد کروڑوں کے رہ کے ایسے ہیں گئے کہ جھاگ کے مانند ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا ترمذی کی روایت کے مطابق تم پر غیر مسلم اقوام اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. یوشک الامم ان تداعى علیکم، قریب ہے تمہارے اوپر ایسا ہی معاملہ ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا امن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بہت ہی قلیل ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے اس زمانے میں؟ فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، کثرت تو ہوگی تمہاری، لیکن انتم غثاء کا غثاء السیل، کہ تمہاری حالت سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگی جس میں کوئی پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہوتی. اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کا رعب تمہارے دلوں میں ڈال دے گا اور تمہاری بے حیثیت ان کے دلوں میں ڈال دے گا، اور وہ تمہیں ایسے ماریں گے، ایسے پکڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ گر پڑتا ہے، اور تمہارے اندر دلوں میں ایک بیماری داخل ہو جائے گی جس کا نام وہن ہوگا. پوچھا اللہ کے رسول مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ ہے وہ بیماری جو تمہارے پورے عالم میں داخل ہوگی. مسلمان کروڑوں کے ہیں لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت کی اس بیماری سے کون چھٹکارا پانے والا ہے؟ اب ظاہری شکل کے مسلمان بھی نہیں رہے، کم از کم اپنی مسلمانیت کا اعادہ تو کر لو. اب رمضان المبارک کی آمد ہے، ظاہری مسلمانیت کے جتنے ارکان ہیں اس کو تو پکڑ لو اور توبہ کرو کہ اس کے بعد اس کو میں چھوڑنے والا نہیں. 5 ارکان اسلام جس میں شہادتین اگر نکل گئے تو 4 جو ہیں اس کو تو لازم پکڑو، اور اس پہ جو پورے اسلام کو ڈھا دینے والی چیز ہے اور قائم کرنے والی چیز ہے وہ ہے صلاح، نماز. فمن اقامها فقد اقام الدین فمن ہدمها فقد ہدم الدین. فرمایا کہ جو اس کو گرا دیا گویا کہ اس نے کیا ہے، پورے اسلام کو گرا دیا. جو اس کو قائم کر دیا اس نے پورے اسلام کو قائم کر دیا. وہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ان کے اور ہمارے درمیان عہد فرق ہی کیا ہے؟ نماز کا ہے. نماز کو قائم کرو، نماز کو پکڑو. مسجد بھرو، آندولن کرو. کیا آندولن کرتے ہیں؟ مساجد کو بھرو. قائم ہو کے یہاں 1.5 سال ہو چکا ہے الحمدللہ. مسجد کو اس حیثیت سے آنا چاہیے، عام نمازوں میں مقتدی نہیں آتے ہیں. مسلم محلہ ہے، آس پاس پورے مسلمان گھر ہیں، لیکن ہمارے اندر مساجد میں آنے اور اس کو بھرنے کی تمنا نہیں ہے. عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جگہ دے گا جو مساجد کو آتا ہے اور دلوں کے اندر مسجد اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، وہ جو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آنے کی تمنا لے کے جاتا ہے. قلبہ معلق فی المساجد، جس کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن یہ ہوگا، رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا اس شخص کے لیے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے. ظاہری اسلام جو ہے، 5 ارکان جو ہیں، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو تو لازم پکڑو. تو پھر دوسرے نمبر پر مومنات، مومنین، ایمان والے مرد بنو، ایمان والی عورتیں بنو. کیا مطلب؟ ایمان اس پر کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی نہیں ہے. وہ لیس کمثلہ شیء ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کائنات میں اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے اکبر کوئی نہیں،
اس سے بڑی کوئی نہیں، اس سے طاقتور ترین کوئی نہیں، اس جیسا سننے والا کوئی نہیں، اس جیسا قبول کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسا دینے والا کوئی نہیں۔ وہ چھین لے تو کائنات سب مل کے ایک ذرہ تمہیں دے نہیں سکتے، اور وہ دینے پہ آ جائے تو کائنات سب مل کے تمہارا وہ ذرہ چھین نہیں سکتے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده۔ ایمان یہ ہے، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو تو مان لو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں غیروں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پجاریوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں درگاہوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ولیوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں وزارتوں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں وزیروں کے پاس، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہر مالدار کے پاس، اور بھیک مانگتے تھکتے نہیں ہیں کہ آپ ہوں گے، آپ رکھیں گے دل، آپ چاہیں گے یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ ایمان نہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانو، زندگی ادھر کی ادھر ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیا جائے، لیکن کہو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اسی کے لیے ذبح ہے، اسی کے لیے تابعداری، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے نظر، اسی کے لیے نیاز، اسی کے لیے عبادت، مراسم عبودیت کا ہر فعل رب کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، خواہ اس میں کتنا کم ہی کیوں نہ معاملہ ہو۔ ایک حدیث میں جس میں کلام تو ہے لیکن ہے بڑی پیاری حدیث، دو اشخاص سفر کر رہے تھے، دو اشخاص سفر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا مقام آیا کہ قبائلی لوگ پکڑ لے، انہوں نے کہا یہاں پر سے تم گزر نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے بت کو کچھ نہ کچھ چڑھاوے میں عطا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس، ہم تو مسافر ہیں، ہم کیا چڑھاوا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کرو، لیکن جب تک چڑھاوا نہیں کرو گے آگے نہیں پہنچو گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ہے ہی نہیں تو چڑھاوے میں کیا دوں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، یہ مکھیاں جو اڑ رہی ہیں نا، انہی میں سے ایک مکھی چڑھاوا کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس بندے نے سوچا کہ مکھی چڑھاوا کرنے سے ہوگا کیا کسی کا، وہ اڑتی ہوئی مکھیوں میں سے ایک کو پکڑا، مکھی چڑھاوا کی آگے بڑھ گیا۔ دوسرے اللہ والے نے کہا کہ مکھی ہی صحیح لیکن چڑھاوا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اسے قتل کر دیا گیا، اور ایک مکھی چڑھاوا نہیں کرنے کی وجہ سے وہ شہید ہوا، جنت گیا، ایک مکھی چڑھاوے میں دینے کی وجہ سے جہنم گیا۔ ایک مکھی غیر اللہ کی نام کی ایک مکھی جہنم جانے کا سبب بن گئی۔ ہاں، آج ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، درگاہوں میں جاؤ دیکھو جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں پر رہنے والی یہی درگاہ دیکھ لو، پاس میں ہمارے کیا عرس ہے، کیا تماشے ہیں، کیا ڈانس ہے، کیا باجا ہے، کھلے عام، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، کوئی اپنا کھانا، اپنا کیا ہے دین۔ ہمارے اندر کبھی ایمانی جذبہ ابھرتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روئیں، گڑ گڑائیں، اس کے لیے کچھ کریں، سوچیں، راتوں میں کروٹیں بدلیں۔ ایسا کچھ ہوا ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ ایمان تو یہ ہے نا کہ جب اللہ پر ایمان لاؤ تو ایسا ایمان لاؤ، ایسے مومن بنو کہ کائنات کے تمام باطل جمع ہو کے تمہیں مجبور کر دے کہ کہو کہ نہیں تو نہیں۔ حضرت یاسر کا معاملہ اٹھا لو، حضرت سمیہ کا معاملہ اٹھا لو، حضرت صہیب کا معاملہ اٹھا لو، حضرت بلال کا معاملہ اٹھا لو، حضرت خباب کا معاملہ اٹھا لو، ابو فہیکہ کا معاملہ اٹھا لو، زنیرہ کا معاملہ اٹھا لو،
کتنے ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ کہے، پھر زندگیاں لٹا دی اور کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں ملایا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ صنف نازک اور بہت ضعیفہ 60 سال کی اوپر کی عمر اللہ پر ایمان لائی، فرمایا کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو جہل مار رہا ہے، ابو لہب مار رہا ہے، عتبہ مار رہا ہے، شیبہ مار رہا ہے، ہر ایک دن نت نئے مظالم آ رہے ہیں۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں کہ نہیں، احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، مار کھا رہی ہے۔ ادھر ابو لہب آتا ہے، مارتا ہے، تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ سمیہ میں نے مار چھوڑی اس واسطے نہیں کہ تجھ پہ رحم کیا، بلکہ میں تھک گیا ہوں مارتے مارتے، میں اپنے ریسٹ کے لیے تجھے چھوڑا ہوں، لیکن مارنا ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ابو جہل مارتا ہے، کہتا ہے کہ تیرا رب زیادہ عذاب دے گا، آج میں تجھے زیادہ عذاب دوں گا، یہ تو جان لے گی، میں مارتا ہوں تجھے، مارتا ہوں، یہاں تک کہ مار کے بس نہیں چلتا تو نیزہ اٹھاتا ہے، شرمگاہ میں پیوست کرتا ہے، جس سے وہ شہید ہو جاتی ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید نہیں، شہیدہ ہے، شہیدہ۔ اے خواتین اسلام، اللہ سے ڈرو، خالی کچن میں زندگی گزارنے کا نام مومنات نہیں ہے، مومنات وہ ہیں جو سمیہ کی یادگار تازہ کر دے۔ ہے کوئی ایسا ایماندار، ایسا ایمان والی عورت؟ ایمان تو یہ ہوتا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ حضرت بلال مار کھاتے ہیں، امیہ اوباشوں کے حوالے کر دیتا ہے، لو جاؤ جو چاہے کرو ان کے ساتھ، میں پوچھنے والا نہیں ہوں۔ بغیر لباس کے ریت میں لٹا کے اتنا مارا، حلیہ بگاڑ دیا۔ صدیق اکبر گزرے تو کہا کہ بلال کو اتنا مارے ہو، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو بیچ کیوں نے؟ کہا کہ اس بدبخت کو نعوذ باللہ، اس کالے کلوٹے اس حبشی کو کون قبول کرے گا؟ اسے تو کوئی پیسے میں کیا چپ کے بھی قبول نہیں کرے گا، مفت میں بھی قبول نہیں کرے گا۔ کہا کہ بدبخت، تجھے بلال کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے، یہ تو اتنا اونچا ہے، تجھے کیا پتا کہ اللہ کے ہاں بلال کا کیا درجہ ہے؟ میں ہی قبول کرتا ہوں، کئی 100 درہم دے کے خرید لیا۔ ایک ایک کے حالات پر جاؤ، آنکھوں سے آنسو آ نکلیں گے، رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر ہمارا ایمان کیا ایمان ہے؟ یہ ایمان ہے کھاتے پیتے خوش بخوش، ہر برائی ہمارے اندر، یہ بھی کوئی مومن ہے؟ حیف ہے ہم جیسے لوگوں پر، افسوس صد افسوس، حالات کیسے بگڑ رہے ہیں۔ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہمیں احساس دلائے کہ تم مومن ہو، تم نے اللہ پر ایمان لانے کا عہد کیا ہے، اس کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ صحابہ کی ایک زندگی پڑ جاؤ، آپ کو وہ بتائیں گے ایمان کسے کہتے ہیں۔ 20 سال بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت خباب کے پیٹ سے چادر ہٹ گئی تو پوچھا کہ خباب، یہ تمہاری چمڑی اور گوشت پیٹ کا کہاں گیا؟ کچھ دکھتا نہیں ہے سوائے برس کی بیماری کی طرح سفید پیٹ ہے، آخر ہوا کیا؟ کہا کہ امیر المومنین آپ کو کیا پتا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے جو معاملہ مجھ پہ بیتا آج تک اس کو بھرا نہیں، میرا زخم ہرا ہی ہرا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک عورت کا غلام تھا، ام انمار کا، اسلام لانے کی پاداش میں وہ عورت نے مجھے اتنا مارا اور ریت پہ لٹا کے میرے سینے پہ چٹان رکھ دیتی تھی، یہاں تک کہ میرے ہی جسم کا لہو اور پیپ گرتے نیچے کے وہ ریت کو جو کہ تپتپاتی اور گرم ریت ہوتی، اس ریت کو ٹھنڈا کرتا، یہاں تک کہ شام ہو جاتی تو میں اس کی گرماہٹ سے بے ہوش ہو جاتا اور مجھے رات کو پھر کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا، صبح سویرے پھر لے آ کے وہی ریت میں بٹھا کے وہی چٹان رکھ کے وہی اوباشوں کے حوالے کر کے مجھے مارا پیٹا جاتا، اور اس وقت جو گوشت میرا جلا، جو پیپ گرا، جو خون نکلا، جو چمڑی
چمڑی گئی، آج تک وہ چمڑی نہ آ سکی. یہ میں نے اسلام کے لیے سہا تو حضرت عمر ابن الخطاب کے آنسو تھم نہیں پا رہے تھے. یہ ایمان ہے. ایمان تو اسے کہتے ہیں. زنیرہ نے اسلام قبول کیا، لونڈی تھی. اس کی آقا نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، آنکھیں جاتی رہی، اندھی ہو گئی. اندھی ہونا تھا کہ کہنے لگے لوگ کہ دیکھو ہمارے بتوں کو تو نے انکار کیا، ہمارے بزرگوں کی توہین کی، ہمارے ولیوں کی توہین کی تو ہمارے ولیوں کی لجت پکڑ لی. اب دیکھ تو اندھی ہو گئی ہے، اگر تو پھر دوبارہ ہمارے مذہب میں آئے گی تو ہمارے ولی ہمارے دیوتا تجھے عطا کریں گے آنکھیں. اس اللہ کی بندی نے کہا کہ بدبخت تو میرا رب ہے، میرے آنکھوں پر قدرت رکھنے والا، چاہا تو لے لیا، چاہا تو وہی دے گا، میں دوبارہ اس اسلام کو چھوڑ کے آنے والی نہیں. یہ ایمان دیکھ کے کل صبح سویرے اللہ نے دوبارہ آنکھیں دے دی، بینا ہو گئی. کرشمے جب ہوتے ہیں نا جی، ایمان بھی ہونا چاہیے. کہاں ہے ایمان؟ ذرا ٹٹول کے دیکھو اپنی زندگیوں کے اندر ایمان کہاں ہے. نام کے مسلمان رہ گئے، نام کا ایمان ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایمان کی تعریف بھی ہمیں نہیں معلوم. بیٹھنے والوں میں کتنے ہیں جن کو میں کہوں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے بتا دیجیے. ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی بھائی؟ بولتا ہوں تو برا لگتا ہے، بولتا ہوں تو تمہیں عجیب لگتا ہے کہ یہ جاوید بہت بولتا ہے. آخر مجبور بھی تو ہوں، تو کروں تو کیا کروں؟ ہم نہ پڑھا نہ سیکھا نہ سمجھا نہ عمل کیا. ایمان کس مجموعے کا نام ہے؟ کسے کہتے ہیں ایمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، پوچھا مل ایمان، ایمان بتائیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بتا رہے ہیں. ایمان کا معنی کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں. اور ہمارا ایمان اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کالی چیز گئی، کالی بلی گئی، فلاں ہو گیا، ہم کام نہیں کرتے، ہم باہر نہیں نکلتے. ہمارے معاملے میں ایسا ہے، تعویذ باندھ دیے، بچے کو نظر لگ گئی، کالا ٹیکا لگا دیے، گاڑی خریدے، پھول لگا دیے، اور کہیں نکلے آپ کیا ہیں اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کیا ہے نیمبو لگا دیے. کیا آ کر آپ نے کیا کیا؟ ہندوانہ، اور کہتے ہیں کہ ایمان بھی ہمارا اللہ پر ہے. ارے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان ہی کو ایمان کہتے ہیں. باہر نکلے گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تقدیر میں تھا. تمہارے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا، تم چاہ کے بھی اسے ٹال نہیں سکتے تھے. وہاں گرنا ہی تھا، زخم ہونا ہی تھا، اور تمہارے لاکھ منتیں مرادوں سے ٹلنے والا نہیں تھا. بچے کو بخار آنی تھی، 50,000 سال پہلے تقدیر تمہاری بن گئی، تمہارا فلاں بیٹا ہوگا، اور اس وقت تمہارا بچے کو بخار آئے گی. اور کوئی بیٹی ہی بیٹی پیدا کر رہا ہے، بیٹی ہی بیٹی، 1 2 3 4 کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں درگاہ میں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہ تعویذ دیں گے، بچہ مرد بچہ ہوگا. ارے بدبخت، 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ اس کے 3 بیٹیاں، اس کی 4 بیٹیاں، اس کی 5 بیٹیاں، اس کی 6 بیٹیاں. کون درگاہ کا بابا ہے، کون فقیر بابا ہے جو ان تقدیروں کو بدل سکتا ہے؟ لیکن تم ان سب کو مانتے ہوئے کہتے ہو کہ ایمان ہے. کہاں کا ایمان ہے؟ کس کا ایمان ہے؟ ایمان تو ہے نہیں. پھر دعوے داری کرتے ہو کہ ہم پر ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے. یہ میں نے صرف 2 صفات کا آپ کے سامنے رکھا ہے. جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، اجازت نہیں دیتا،
10 صفات کا ذکر کروں، لیکن اللہ کے فضل سے ایک جمعہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی اس کی تفصیل ہوگی۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ادغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اور دین و دنیا کی بہتری اور دین و دنیا کی ایک بہترین کمبینیشن کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اصل میں 10 ایکڑ کی جگہ ہے تقریباً، اس میں ہم 5 ایکڑ مسجد، اکیڈمک اسکول اور کالج اور یونیورسٹی تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی باؤنڈری کے اندر ہم پورے 20 پلاٹ کیے ہیں، ہر پلاٹ 10,000 اسکوائر فٹ کے قریب ہے، یعنی 21 سینٹ سے اوپر ہے۔ یہ 21 سینٹ سے جو اوپر ہے، یہ جو بھی فرسٹ پیج میں آپ کو نظر آتا ہے 1 سے لے کر 20 تک کے پلاٹ، یہ ایک پلاٹ بھی 30 لاکھ ہے، اور یہ 30 لاکھ دے کے آپ اپنے نام پہ لے سکتے ہیں، کہیں کے بھی ہوں انڈیا میں آپ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں اس زمین کو۔ یہ زمین ہمارے شہر چنئی سے، مین چنئی سے 70 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کلپاکم بول کے ایک ایریا ہے، وہ ایریے کے قریب ہے، بہت شاندار ہے، ہائی وے ہے پانڈیچری کا، ہائی وے سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اور اس میں بیوٹی کیا ہے، ہم دراصل یہ ایک کمیونٹی یعنی ٹاؤن شپ بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کا۔ جو 20 گھر آباد ہوں گے ان لوگوں کے لیے بھی، اور دوسرے جو آئیں گے پڑھنے کے لیے بچے، جہاں پر ہاسٹل ہوگا، کالج ہوگی، اسکول ہوگی، مدرسہ ہوگا، مسجد ہوگا، مدرسہ نسوان ہوگا عورتوں کا، تو ہم ان کے لیے پرووائڈ کریں گے۔ پوری گیٹڈ کمیونٹی بنے گی ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم مسجد، سوئمنگ پول، کلب ہاؤس اور اسی طرح دوسرے جو ضروریات ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں پرووائڈ کریں گے ہم۔ یہ سب ایکسیس فری ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اس کے اندر جگہ لیں گے۔ اور جو جگہ ہے وہ صرف اب 4 پلاٹ باقی ہیں، جو پلاٹ نمبر 9، 10، 11، 12 یہ باقی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی لینا چاہے، باقی پلاٹ سب بک گئے ہیں۔ میں اصل میں اس کو 3 مہینے پہلے اعلان کیا تھا اللہ کی فضل سے، 3 مہینے کے اندر 15 پلاٹ کے قریب بک گئے، ابھی 5 پلاٹ ہیں۔ تو مخصوص لوگوں کو جو ہماری ذہنیت کے ہیں، خاص طور پر اہل الحدیث ذہنیت اور اسلامک کلچر میں، اسلامک انوائرنمنٹ میں گزارنا چاہتے ہیں اپنی زندگی، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک بنایا ہے، اور آپ اسے اپنے نام پہ ہی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ رہا ڈونیشن کا مسئلہ کہ یونیورسٹی جو 5 ایکڑ کی اب بننے والی ہے، اس کے لیے آپ دراصل پر اسکوائر فٹ بننے کے لیے 2,000 روپے کے اعتبار سے 2 لاکھ اسکوائر فٹ بننا ہے، تو اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں ڈونیشن کے اعتبار سے۔ لیکن خریدنے کے اعتبار سے اب یہ پلاٹ باقی ہیں، اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ آپ میں سے کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہے تو ضرور بھی ضرور خرید لیجئے۔
اور یہ جو اس میں جو بتایا گیا ہے، خاکہ جو رکھا گیا ہے، اس میں 1 سے لے کر 20 تک کے اندر میں 9، 10، 11، 12 ہیں. یہی تفصیل ہے اس کی. اور اس میں لینے سے آپ کو گیٹڈ کمیونٹی کی جو فیسلٹیز ہوں گے، اس میں جم آئے گا، اس میں نسوان مدرسہ آئے گا، اور اس میں آ کر مسجد اور اس کے ساتھ ساتھ سوئمنگ پول آئے گا، اور کالج، اسکول سب رہیں گے اس کے اندر. تو وہ سب چیزیں ایکسیس فری ہوں گی آپ کے لیے. اور ریٹ کے اعتبار سے بھی بہت ہی ہائی ریٹ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ پورا پانڈیچری ہائی وے ہے. یہ چنئی تو پانڈیچری ہائی وے ہے. پہلے 2 وے تھا، صرف یہ سنگل وے تھا، بلکہ اب 6 وے کر رہا ہے گورنمنٹ. تو بطور انویسٹمنٹ کے بھی آپ رکھیں گے تو بہت بہترین قیمت کو جا سکتا ہے. اللہ عالم. شکرا. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.